بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پارلیمنٹ میں غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے سے متعلق بل پیش کیے جانے کے بعد بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں مظاہرے زور پکڑ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ میں جہاں قانون ساز بل پر بحث کر رہے ہیں تو وہیں اس بل کے خلاف مظاہرے بھی زور پکڑ رہے ہیں۔ آسام کے دارالحکومت گوہاٹی میں مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا دی، جبکہ تری پورہ میں قبائلی گروپوں نے بل کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہروں کے دوران عوام بل سے مسلمانوں کو نکالنے کے علاوہ پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے ہندوؤں کی آمد پر بھی ناراض نظر آئے۔ ناظرین کرام، بھارت کے ایوان زیریں لوک سبھا میں تارکین وطن کو بھارت کی شہریت دینے کا متنازع بل پیش کر دیا گیا، جہاں اس قانون کے تحت مسلمانوں کے سوا 6 مذاہب کے غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس بل کے تحت پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں سمیت دیگر اقلیتوں کو بھارت کی شہریت دینے کی تجویز ہے۔ مسلم تنظیموں، انسانی حقوق کے گروپ اور دیگر کے مطابق یہ بل نریندر مودی کے بھارت کی لگ بھگ 20 کروڑ کی آبادی پر مشتمل مسلم اقلیت کو پسماندہ بنانے کے ایجنڈے کا حصہ ہے، تاہم بھارتی وزیر اعظم اس سے انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیر کے روز بھارتی اور بین الاقوامی اداروں کے تقریباً 100 سائنسدانوں اور اسکالرز نے مشترکہ خط جاری کیا، جس میں اس قانون سازی کے عمل پر مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی آئین میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے، تاہم مودی حکومت کے مجوزہ بل کی وجہ سے بنیاد پرستی تاریخ کا حصہ بن جائے گی اور یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متضاد ہوگا۔ خط میں کہا گیا کہ بل سے انتہائی ہوشیاری سے مسلمانوں کو نکالنے سے بھارت کی اجتماعیت پر گہرا داغ لگے گا۔ ناظرین کرام، مودی کی حکومت نے اپنے گزشتہ دور میں بھی یہ متنازع قانون بنانے کی کوشش کی تھی، تاہم ایوان بالا میں یہ بل منظور نہیں ہو سکا تھا، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو اکثریت حاصل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اپوزیشن کی مرکزی جماعت کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ یہ بل مساوات کے اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ تمام لوگوں کو مساوات کی ضمانت دی گئی ہے، یہاں تک کہ ان افراد کو بھی جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ یہ بل شہریت کے حوالے سے بھارتی قانون 1955 میں ترمیم ہے۔ اس قانون کے تحت غیر قانونی تارکین وطن کو بھارتی شہریت کی درخواست دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، دوسری جانب بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں 1000 سے زائد طلباء نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی طرف سے صرف غیر مسلم تارکین وطن کو شہریت دینے کے حوالے سے بل منظور کرنے پر احتجاج کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AP کی رپورٹ کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے بھارت کے 3 مسلم اکثریتی والے پڑوسی ممالک کے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینے سے متعلق بل کی منظوری دی تھی۔ بل کے خلاف آسام کے دارالحکومت گوہاٹی کی سڑکوں پر 1000 سے زائد طلباء اور سماجی کارکنان جمع ہوئے، جنہوں نے بل کی مخالفت میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ یہ بل آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین کرام، آسام میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہجرت کر کے آنے والے افراد کی بڑی تعداد آباد ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یہ بل امتیازی ہے، کیونکہ اس کا مقصد مسلم تارکین وطن سے امتیاز برتتے ہوئے انہیں الگ کرنا ہے۔ بل کے تحت بھارت شہریت حاصل کرنے کا حق رکھنے والوں میں ہندو، سکھ، بدھ مت اور مسیحی شامل ہیں۔ مجوزہ بل میں شہریت حاصل کرنے کے لیے بھارت میں قیام کی کم سے کم مدت 11 سال سے کم کر کے 6 سال کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ مئی میں دوبارہ اقتدار میں آنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی پر طویل عرصے سے ہندوتوا کے ایجنڈے کو فروغ دینے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ مودی حکومت نے اپنے پہلے دور میں بھی اسی طرح کا قانون منظور کرانے کی کوشش کی تھی، تاہم ایوان بالا میں وہ اس کے حق میں مطلوبہ حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جبکہ اس بار بھی یہ غیر واضح ہے کہ وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔
ناظرین کرام، یاد رہے کہ اگست میں ریاست آسام میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کے تحت 19 لاکھ افراد شہریت سے محروم کر دیے گئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ بھارتی ریاست آسام کے دیہی علاقوں میں غربت کے سبب اکثر افراد بچوں کی پیدائش کی دستاویزات نہیں بنوا پاتے، جس کے سبب خدشہ ہے کہ ان لوگوں کو مہاجرین قرار دے کر شہریت کا حق نہیں دیا جائے گا۔